بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے. تحریک انصاف 150 سے زائد سیٹیں جیت چکی ہے. تحریک انصاف کی حکومت آنے والی ہے. علی محمد خان وزیر اعظم ہوں گے. عمران خان کا بڑا حکم سامنے آ گیا ہے اور عمران خان سے بہت بڑی طاقتور شخصیت ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچنے والی ہے. سیکیورٹی روٹ لگ چکا ہے. پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. عوام نے 2 سال کے ظلم کا بدلہ لے لیا ہے. عوام نے بربریت کا بدلہ لے لیا ہے. عوام نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کا بدلہ لے لیا ہے. عوام نے تحریک انصاف کے 10 ٹکڑے کرنے کا بدلہ لے لیا ہے. عوام نے تحریک انصاف سے بلہ چھینے جانے کا بدلہ لے لیا ہے. انپریسیڈنٹڈ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا کہ کسی پارٹی کو اتنا کرش کیا جائے، لیکن وہ اتنی شدت سے ابھر کے آئے اور تحریک انصاف نے کمال کیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رزلٹ روک رکھے ہیں. گزشتہ 16 گھنٹے سے ہم لائیو ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہیں. انٹرنیٹ پاکستان میں نہیں چل رہا. موبائل کے اوپر موبائل فون سروس بند ہے، کالز نہیں ہو رہی. لیکن جو رزلٹ پہنچے ہیں اس میں 150 سے زائد سیٹیں تحریک انصاف جیت چکی ہے. اب حکم چلے گا تو عمران خان کا چلے گا. اب حکومت ہوگی تو عمران خان کی ہوگی. آپ کو اسی ویڈیو کے اندر وہ سکرین شاٹ دکھاؤں گا، وہ دھاندلی کی ویڈیوز دکھاؤں گا جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی. لیکن نواز شریف اپنی ساری سیٹیں ہار چکا ہے. اب دھاندلی کا پلان کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ کچھ اینکرز موجود ہیں جنہوں نے 16 گھنٹے میرے ساتھ ٹرانسمیشن کی ہے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. انپریڈکٹیبل نتائج تھے اور یقین کیجئے جب ہم اناؤنس کر رہے تھے یہ رزلٹ، یہ یقین نہیں آ رہا تھا نیوز روم والوں کو، خبریں لکھنے والوں کو اور نتائج دینے والوں کو. اب بہت بڑی بریکنگ آنے والی ہے کہ کے پی کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہوگی، پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. عمران خان کی مرضی سے وزیر اعظم بنے گا اور عمران خان جس کو چاہے گا وہ وزیر اعظم بنے گا. علی محمد خان بہت موزوں امیدوار ہیں، ان کے بڑے زبردست چانسز ہیں. اب ذرا میں آپ کو تھوڑے سے جذبات دکھاتا ہوں ان اینکرز کے جو رزلٹ اناؤنس کر رہے تھے اور وہ شوق تھے کہ یہ کیا ہو گیا. اتنی بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کامیاب ہو گئے اور عمران خان جو کہتا تھا کہ 8 فروری 31 سال کی سزا جب سنائی گئی تو جیلر نے کہا کہ 31 سال کی سزا ہے، تو عمران خان نے مسکرایا اور کہا کہ 8 فروری جو کچھ عمران خان نے کہا وہ سچ ثابت ہوا. اب میں آپ کو اینکرز سے ملواتا ہوں، ان کے جذبات آپ تک پہنچاتا ہوں. انہوں نے کیا سوچا اور کیا ہو گیا. ویسے تو پوری دنیا نے سوچا کچھ اور تھا، طاقتوروں نے کچھ اور سوچا تھا، انہوں نے کچھ اور پلانز بنائے تھے، لیکن ان کے پلانز کے اوپر پانی پھر گیا ہے. اب اچھا، ہمارے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن میں 16 گھنٹے سے میری ساتھی اینکر انزلہ عرفان میرے ساتھ موجود تھیں. ہم شوق تھے کہ یہ کیا ہو گیا. انزلہ، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کو پتا چلا کہ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار 150 سے زائد سیٹوں پہ کامیاب ہو رہے ہیں، آپ کا ریئیکشن پہلا کیا تھا؟ عرفان، سب سے پہلے تو آپ نے جو آخری 3 باتیں کی ہیں نا وہ بڑی کاؤنٹیبل ہیں. سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان نے جیل میں کیا کہا تھا. عمران خان جیل میں جانے سے پہلے کیا کہتے رہے کہ میں کلہ ہی کافی ہوں. سب سے پہلے یہ جو بات ہے نا وہ آج صحیح ثابت ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ ووٹ کی کیا طاقت ہے. اور یقین کریں، مجھے پرسنلی انڈیویجولی اگر اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک تو ٹرن آؤٹ رہنے والا ہے. پھر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ملک بھر کی ساری پارٹیز کو، ایک پارٹی کی بات نہیں ہو رہی، تمام پارٹیز جو ہیں وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مد مقابل ہے اور ابھی تک جو ہے آزاد امیدوار سب سے آگے دکھائی دے رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے، وہ کیمرے میں دیکھ کے ہاتھ ہلا سکتے ہیں. ابھی تھوڑا سا رک جائے، ابھی بہت زیادہ جلدی ہو جائے گا، ابھی تھوڑا ویٹ کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے، آپ نے دوسری بات کی کہ اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ ملاقات کا سلسلہ کچھ دیر میں شروع ہو جائے گا. اس کو میں کنیکٹ کروں گی نتائج رکنے سے لے کے پھر اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی لگانے تک، پھر ملاقات متوقع ہونے تک. تو عوام کو تھوڑا سا کنیکٹ دا ڈوٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صورتحال کریٹ کس طرح ہوئی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ابھی عرفان یہ ہے کہ 10 گھنٹے کے اندر الیکشن کمیشن پابند ہے نتائج جاری کرنے. بالکل صحیح بات ہے. اور ابھی تک وہ اپنا جو ایک اس کا استحقاق ہے اس کو قائم رکھنے میں ناکام نظر آ رہا ہے. نتائج جاری نہ ہونا، پھر اس کے بعد ملاقاتوں کا اعلان ہو جانا، پروٹوکولز لگ جانا. آپ جن چیزوں کی طرف اشارے کر رہے ہیں وہ
ہو سکتی ہیں، لیکن دعا یہ کرنی ہے، امید یہ کرنی ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ شفاف رہیں. آپ نے جو ووٹ کاسٹ کیا ہے، شفافیت کی بات میں تلخ کلامی جو ہو رہی ہے اس کے لیے معذرت، لیکن شفافیت نہیں ہے. میں اپنے ناظرین کو تازہ رزلٹ دکھاؤں گا جو ہماری ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر ہم نے اناؤنس کیے. شفافیت نہیں ہے. شفافیت یہ ہے کہ 5 بجے پولنگ بند ہوئی ہے تو 6 بجے رزلٹ آ جائیں، 7 بجے آ جائیں. آپ نے موبائل فون کے سگنلز ختم کر دیا، آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا، آپ نے تمام جو پرائیویٹ انٹرنیٹ براڈ کاسٹ چینلز تھے ان کو بند کر دیا. صرف ذریعہ ہے تو جناب ٹیلی ویژن ہے، اور ٹیلی ویژن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور ایک بات میں اور کہوں گا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو لوگ شکست سے تصور کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کامیابی اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہے. سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں. میں چند ایک نتائج آپ تک پہنچاؤں گا. پی ٹی آئی کے افتخار 19,422 ووٹ لے سکے، اور اسی طرح پی کے 76 سے آزاد امیدوار سمیع اللہ خان کامیاب ہوئے. الیکشن کمیشن اس بات کی یقین دہانی کرا رہا ہے کہ الیکشن. انزلہ میں ایک آخری سوال آپ سے کروں گا. نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے آئے تھے پاکستان کے اندر، اپنی ساری سیٹیں ہار گئے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب جا رہے تھے میاں صاحب تو کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا، اب وہ کہیں گے مجھے کیوں بلایا. لیکن ابھی صورتحال جو ہے وہ اتنی کلیئر نہیں ہے. دعا یہ کریں کہ جو ووٹ ہے اس کی حفاظت ہو، عوام نے جو اپنا کنٹریبیوٹ کیا اس ملک کی جمہوریت میں اس کو شفاف طریقے سے آگے ڈیلیور کیا جائے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹس ہوتے ہیں. ابھی تک تو ریزلٹ سامنے نہیں آئے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے الیکشن کمیشن کی ساکھ کے اوپر بھی، اور ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی، کیونکہ نگران حکومت آتی ہے شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے، الیکشن میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں. ہم نے دیکھا کہ ہم نے بھی خبر بھی چلائی تھی کہ ایک پولنگ سٹیشن پر لوگ دفاتر میں گھس گئے ہیں اور وہاں پر آگ لگائی گئی ہے. تو یہ بہت جو ہے نا ہیپننگ سچویشن ہے. اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ خواجہ آصف اپنے حلقے کی سیٹ ہار رہے ہیں ریحانہ ڈار سے، رانا ثناء اللہ ہار رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہار رہے ہیں، مریم نواز ہار رہی ہے، نواز شریف ہار رہے ہیں، وہ میاں جاوید لطیف جو ہیں شیخو پورہ سے، وہ 20,000 کے مارجن سے اپنی سیٹ ہار رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے میں بتا دیتی. ابھی سچویشن جو ہے وہ بڑی کنفیوزنگ ہے. عوام نکل آئی ہے، عوام نے بدلہ لے لیا، عوام نکل آئی ہے. عوام کو بلکہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ ووٹ کی اصل طاقت کیا ہے. جو ووٹ ہے نا آپ کا وہ بہت کاؤنٹیبل ہے، بہت کاؤنٹیبل ہے. اتنا قیمتی ہے کہ آپ اس سے بہت ساری بنیادیں ہلا سکتے ہیں، ستون ہل سکتے ہیں، جو کہ آج ہم نے دیکھا ہے. کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس طرح کی سچویشن ہوگی، لیکن بہت ہی انپریڈکٹیبل سچویشن رہی. ہمیں خود جب رزلٹ اناؤنس کر رہے تھے اور ہم ایک دوسرے سے شیئر کر رہے تھے، ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح کے رزلٹس بھی آج ہو سکتے تھے. آج یقین کیجئے عوام نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ نکل آئیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. اگر آپ نکل آئیں گے ظلم اور بربریت کے خلاف تو دنیا کی کسی بھی طاقت کو آپ ہرا سکتے ہیں. اگر آپ نکل آئیں گے، عوام کی طاقت اگر نکل آئے گی تو وہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں، چاہے نگران حکومتوں ہوں، ان کو ہرا سکتی ہے. اور اگلی حکومت تحریک انصاف کی بننے والی ہے. کامنٹ میں آپ نے لازمی بتانا ہے. ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا، سبسکرائب لازمی کیجئے گا. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.